عمان کے شہر مسقط سے ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ آئیے ناظرین، اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے اور ایک اور اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچا جائے، نامور شاعر اہل بیت محترم گلشن بجنوری صاحب کے حضور۔ محترم گلشن بجنوری صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ جتنے خوبصورت شاعر ہیں، جتنی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، اتنی خوبصورت انداز میں نظامت کے حوالے سے ان کی شناخت ہے، ان کی پہچان ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز پر ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مختلف اخبارات میں ان کا کلام شائع ہوتا رہتا ہے۔ انگنت ان کے شاگرد ہیں، کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور بڑے مقبول ہوئے ہیں۔ آپ کی سماجی خدمات بھی بہت ہیں، اس حوالے سے بھی اگر میں ان کا ذکر کروں تو کافی وقت اسی میں گزر جائے گا۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جس حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے درخواست پر اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک بار ہم نے پہلے بھی ان سے درخواست کی تھی اور انہوں نے ہماری درخواست پر چند اشعار ہمارے پروگرام میں پڑھے تھے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ گلشن بجنوری صاحب سے ان کا کچھ تازہ کلام سنا جائے، تو سماعت فرمائیے محترم گلشن بجنوری صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اہل بیت چینل کے تمامی اراکین، تمامی ذمہ داران حضرات کی خدمت میں میں بے پناہ اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبارک محفل میں، اس مبارک بزم میں مجھے شرکت کا موقع عنایت کیا۔ ساتھ ہی میں جناب سلیم صاحب ابروہی کا بھی بے پناہ مشکور ہوں کہ وہ گاہے گاہے مجھے ایسی متبرک محفلوں میں شرکت کا موقع عطا فرماتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام جناب زینب علیہ السلام کے سلسلے میں چل رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جی جناب زینب کے سلسلے میں چند اشعار میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرما لیں جی کہ خطبہ زینب میں بھی غور سے سننا پڑا، جو نہ سنتے تھے نبی سے خالق جنت کی بات۔ خطبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا، جو نہ سنتے تھے نبی سے خالق جنت کی بات۔ اور سر جھکائے کس لیے خاموش بیٹھا ہے یزید، ہے اگر ہمت تو کر سجاد سے بیعت کی بات۔ سر جھکائے کس لیے خاموش بیٹھا ہے یزید، ہے اگر ہمت تو کر سجاد سے بیعت کی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مطلب جی ارشاد شعر اور ملاحظہ فرمانے دیکھیے گا سلیم میں حاضر کر رہا ہوں۔ جی ہم تنگوش ہیں۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، کہ جب حسین کے منصب پا گئی زینب، کہ جب حسین کے منصب پا گئی زینب۔ اور عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسیاں تھی مگر، عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسیاں تھی مگر، ہر ایک یزید کو قیدی بنا گئی زینب۔ عجیب بات ہے ہاتھوں میں رسیاں تھی مگر، ہر ایک یزید کو قیدی بنا گئی زینب۔ اور کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے نام یزید، کوئی بھی اس لیے رکھتا نہیں ہے نام یزید، یزید نام کو لعنت بنا گئی زینب۔ بے شک یزید نام کو لعنت بنا گئی زینب۔ اور جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا، بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں دیکھیے گا سلیم بھائی، کہ جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا، وہیں پہ فرش مجالس بچھا گئی زینب۔ سبحان اللہ۔ جہاں یزید تیرا تخت و تاج رکھا تھا، وہیں پہ فرش مجالس بچھا گئی زینب۔ تو بنا کے خطبوں کی صورت یزید کے رخ پر، بنا کے خطبوں کی صورت یزید کے رخ پر،
जमा जमा के तमाचे लगा गई क्या ज़ैनब, कहने हैं, वाह वाह, बना के खुदमों की सूरत यजीद के रुख पर आह, जमा जमा के तमाचे लगा गई ज़ैनब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसी यतीम ने रुख करके करबला की तरफ, किसी यतीम ने रुक करके करबला की तरफ ज़बान से नाम लिया और आ गई ज़ैनब, ज़ैनब, वाह, ज़बान से नाम लिया और आ गई ज़ैनब, वाह वाह वाह, ज़बान से नाम लिया और आ गई ज़ैनब। और क्या शेर और मुलाज़ा फरमा रहे हैं? जी इरशाद है। मतलब हाजिर करता हूँ सलीम भाई, देखिएगा। जी जी इरशाद है। चिल्लाए जुल्मो सितम तोड़ा हुआ ज़ैनब का है, चिल्लाए जुल्मो सितम तोड़ा हुआ ज़ैनब का है, मार्का दरबार का जीता हुआ ज़ैनब का है। वाह वाह वाह, चिल्लाए जुल्मो सितम तोड़ा हुआ ज़ैनब का है, मार्का दरबार का जीता हुआ ज़ैनब का है। वाह और वाह, बोलता है मस्जिदों से रोज जो शामो सहर, हाँ, बोलता है मस्जिदों से रोज जो शामो सहर, रोज जो शामो सहर, ये वो अकबर है कि जो पाला हुआ ज़ैनब का है। बोलता है मस्जिदों से रोज जो शामो सहर, सुभान अल्लाह सुभान, ये वो अकबर है कि जो पाला हुआ ज़ैनब का है। सुभान अल्लाह। और मजलिसे शब्बीर जब होती है आती हैं जरूर, मजलिसे शब्बीर जब होती है आती हैं जरूर, मेरा घर 100 बार का देखा हुआ ज़ैनब का है। मजलिसे शब्बीर जब होती है आती हैं जरूर, सुभान अल्लाह, मेरा घर 100 बार का देखा हुआ ज़ैनब का है। और ये शेर बतौर खास के बांध ले माथे पे हुर रूमाले जहरा की सनत, बांध ले माथे पे हुर रूमाले जहरा की सनत, खुश नसीबी है तेरी भेजा हुआ ज़ैनब का है। बांध ले माथे पे हुर रूमाले जहरा की सनत, खुश नसीबी है तेरी भेजा हुआ ज़ैनब का है। और लाएगा फौजे उदू से छीन कर नहरे फरात, लाएगा फौजे उदू से छीन कर नहरे फरात, ये वो हीरा है कि जो परखा हुआ ज़ैनब का है। लाएगा फौजी उर्दू से छीन कर नहरे फरात, ये वो हीरा है कि जो परखा हुआ ज़ैनब का है। और मक्ता हाजिर मुलाज़ा फरमाए कि फूलता फलता हुआ गुलशन नजर आता है जो, फूलता फलता हुआ गुलशन नजर आता है जो, कतरा कतरा खून से सींचा हुआ ज़ैनब का है। फूलता फलता हुआ गुलशन नजर आता है जो, कतरा कतरा खून से सींचा हुआ ज़ैनब का है। तिल्लाए जुल्मो सितम तोड़ा हुआ ज़ैनब का है, मार का दरबार का जीता हुआ ज़ैनब का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, ये थे मोहतरम गुलशन बिजनौरी साहब, जिन्हें अभी आपने समाअत फरमाया। क्या खूबसूरत कलाम गुलशन साहब ने सुनाया, और उनके दाएं बाएं दोनों जो खूबसूरत से बच्चे दिखाई दे रहे हैं नाज़रीन, वो हैं उनके दोनों नवासे, और वो हैं सैयद इमरान मुस्तफ़ा ज़ैदी और सैयद फ़ाइज़ तक़ी ज़ैदी। हम उन दोनों बच्चों के लिए भी हमारे दिल से दुआएं निकल रही हैं, और परवरदिगार गुलशन बिजनौरी साहब को तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे और उन्हें अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि गुलशन बिजनौरी साहब का कलाम कुछ नौहा ख़ान के ज़रिए भी आप तक पहुँचाया जाए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सैयद साहिल अब्बास साहब से नौहा सुना जाए, गुलशन बिजनौरी साहब का लिखा हुआ नौहा। साहिल अब्बास साहब नौहा ख़ानी के हवाले से अपना एक मख़सूस मकाम रखते हैं, और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और ख़ुसूसी तौर से अंजुमन दायरतुल अज़ा जो बड़ी मशहूर अंजुमन है, उसके वसाए व्याज़ हैं। तो आइए जनाब सैयद साहिल अब्बास साहब से ये नौहा सुना जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ज़ैनब ने कहा आबिद बीमार कहाँ है, लाचार कहाँ है,
زینب نے کہا عابد بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، شعلوں کی کہیں زد میں ہی آ جائے نہ بیمار، جلتے ہوئے خیموں میں جھلس جائے نہ لاچار، بیواؤں بے کسوں کا مددگار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، زینب نے کہا عابد بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، ٹوٹتے ہوئے شعلوں میں نظر کچھ نہیں آتا، ہر سمت دعا ہے یہاں پھیلا ہوا ایسا، بستر سے اس کا اٹھنا ہے دشوار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، زینب نے کہا عابد بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، کب سے پکارتی ہوں صدا کیوں نہیں آتی، فضا کوئی عابد کی خبر کیوں نہیں لاتی، باقی ہے وہی شہ کا علم، کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، زینب نے کہا عابد بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، چھن جائے گی چادر بھی سروں سے یہ سنا ہے، جھولا بھی میرے سامنے اصغر کا جلا ہے، پوچھوں میں کس سے میرا وفادار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، زینب نے کہا عابد بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، رخسار سکینہ کے تماچوں سے زخمی بہنے لگا زمین پہ کانوں کا لہو بھی، جینا ہے سکینہ کبھی دشوار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، زینب نے کہا عابد بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، افسوس لا سکینہ میں غازی کا جنازہ، ہو جائے نہ پامال کہیں شاہ کا لاشا، آواز دے بارش ابرار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، زینب نے کہا عابد بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، دیتی ہوں صدا لال میرے نیند سے جاگو، تم دیکھ نہیں پاؤ گے رسن بستخفی کو، مر جائے گی یہ صبر کی بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، زینب نے کہا عابد بیمار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، گلشن قلم کو روک لو رونے لگے ملک، ساحل سے نوحہ سن کے تڑپنے لگا فلک، سب کہہ رہے ہیں شہ کے عزادار کہاں ہے، لاچار کہاں ہے، میرا
بیمار کہاں ہے زینب نے. ناظرین، یہ تھے ساحل عباس صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے. خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا، اور یہ کلام لکھا ہوا ہے جناب گلشن بجنوری صاحب کا. ناظرین، گلشن بجنوری صاحب کا لکھا ہوا ہم چاہتے ہیں ایک نوحہ اور آپ سے شیئر کیا جائے، اور وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں سید انور رضا زیدی صاحب اور سید قمر رضا زیدی صاحب. یہ دونوں نوجوان بھی انجمن دائرۃ العزا کے صاحب ویاض ہیں، اور اب نوخانی کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں. خوبصورت آواز، خوبصورت انداز میں نوحہ سماعت فرمائیے جناب سید انور رضا زیدی صاحب اور سید قمر رضا زیدی صاحب سے. ناظرین، اور ان کے ساتھ جو دو بچے سینہ زنی کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، وہ دونوں بچے ہیں سید عمران مصطفیٰ زیدی اور سید فائز تقی زیدی. یہ دونوں بچے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کہ محترم گلشن بجنوری صاحب کے نواسے ہیں، اور ہمیں بڑی امیدیں ہیں مستقبل میں کہ یہ بچے اسی طرح سے عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. تو سماعت فرمائیے یہ نوحہ گلشن بجنوری صاحب کا لکھا ہوا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، کرے گی مجلس سرور یہی برپا بھی زینب. رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، سکینہ مر گئی آنکھوں میں لے کر خون بھرا منظر، کہا کرتی تھی زندہ کے اندھیروں سے وہ گھبرا کر، مدینے جاؤ تو مدینے جاؤ تو کہنا یہ صغرا سے پھوپھی زینب. رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، اگر سو جائے کچھ پل کو تو سونے دو اسے عابد، بھتیجی کی لحد پر خوب رونے دو اسے عابد، پلٹ کر زندگی بھر پھر نہ آئے گی کبھی زینب. رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، نہیں اجڑا ہے کوئی بھی میرے جیسا زمانے میں، بچھا دو فرش ماتم بیویوں تم قید خانے میں، پڑھے گی مرثیہ باتی سکینہ کا بھی زینب. رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، کہوں گی کیا کوئی احوال پوچھے گا اگر مجھ سے چلی جاؤں سکینہ کی لحد کو چھوڑ کر، کیسے لپٹ کر عابدے مضطر سے یہ کہتی رہی زینب. رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، چلی تھی اسی طرح ایک دن تڑپ کر قبر مادر سے، ہوئی تھی ایک دن جیسے جدا اپنے بھرے گھر سے، تڑپ کر اسی طرح قبر سکینہ سے چلی زینب. رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب، میرے بھیا سکینہ مر گئی پڑھتے ہوئے نوحہ، یہی کہتی ہوئی اٹھی لحد سے الغرض دکھیا
بہت مجبور ہے، بہت مجبور ہے لاڈلی بیٹی پھوپھی زینب، رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب دکھا دو ساتھ میں گلشن کو بھی روزہ سکینہ کا، پڑھیں گے عنبر قمبر وہاں نوحہ سکینہ کا، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تیرے چاہنے والے سبھی زینب، رہائی جب ملی زندہ سے تو کہنے لگی زینب۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا ہی میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ پیام زینب کے اگلے ایپیسوڈ میں بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔